بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ جماعت اسلامی ہند بہار تاجپور یونٹ کا تربیتی ہفتہ وار اجتماع مسجد عبداللہ بن زبیر میں ابھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم درس قرآن کے لیے مولانا تقی احمد فلاحی صاحب کو مدعو کر رہے ہیں کہ وہ درس قرآن سے ہم لوگوں کو سرفراز کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بزرگان محترم، ابھی سورہ فیل کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورت بھی مکی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں کل 5 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا جو شان نزول ہے، زمانہ نزول، اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے جس کو یہاں پر بیان کرنا مشکل ہے اور اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے۔ لہذا مختصر میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورت کا جو نام سورہ فیل رکھا گیا ہے، عربی زبان میں فیل کے معنی ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو اور جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی اس زمانے کے سال کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے 50 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا، مورخین جیسا کہ لکھتے ہیں۔ اور اس سورت کے تاریخی پس منظر جو ہے وہ مورخین کے نزدیک مختلف ہے۔ ہر مورخین کا اپنا اپنا تجزیہ ہے اور سب نے اپنے علم کے مطابق بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن جو متفق علیہ بات ہے، جس پر ہمارے علماء کرام کا اجماع ہے، وہ یہی ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ کہا جاتا ہے۔ وہ عیسائی تھا اور چونکہ قریش جو تھے ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا گیا تھا، لہذا اس حیثیت سے خانہ کعبہ کو ایک مرکزیت حاصل تھی، اس کی ایک عزت تھی، ایک رتبہ تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر میں مختلف قبائل کے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس حیثیت سے قریش کو بہت اونچا مقام حاصل تھا، اور سال میں ایک مرتبہ مختلف ممالک سے لوگ حج کرنے کے لیے بھی آتے تھے، خانہ کعبہ میں اس کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں جب ابرہہ کو معلوم چلا کہ ایک کوئی اینٹے کا بنا ہوا ایک دیوار ہے، لوگ اس کو جو ہے طواف کرتے ہیں اور جاتے ہیں، دیکھتے ہیں خوب کثیر تعداد میں، اور اس سے جو ہے قریش کی عزت، اس کا وقار جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو اس نے لوگوں کے رجحانات کو، ان کے عقیدت کو اپنی طرف پلٹانے کے لیے، لوٹانے کے لیے ایک کلیسا بنایا، اور بہت ہی بہترین، بہت ہی خوبصورت کلیسا اس نے تعمیر کرایا۔ دنیا کے سب سے خوبصورت پتھر اس نے استعمال کیے تاکہ لوگوں کا جو رجحان ہے خانہ کعبہ پر وہ ہٹ کر ہمارے کلیسے کی طرف آ جائے۔ تو لہذا وہ یہ کام کیا، لیکن اس میں وہ ناکام رہا، کامیاب نہ ہو سکا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے کلیسا میں جو ہے قریش کے کچھ لوگ یا عرب کے کچھ لوگ جو ہے
انہوں نے جا کر کے وہاں کچھ گندگیاں پھیلا دی تھیں، جس کی وجہ سے ابرہہ کو جو ہے بہت غصہ آ گیا تھا، اور اس غصے میں وہ کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ یہ سب روایتی باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں، لیکن تاریخ کچھ اور بتاتی ہے، اور سورت کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب ہم اس سورت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہاں الم ترا یہ واحد کا صیغہ ہے۔ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھتے نہیں، اسے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 25-50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، بلکہ آپ جب بڑے ہو گئے، تھوڑا ذی شعور کے ہو گئے، تھوڑا عقل و فہم آپ کے اندر آ گیا، تو یہ عام الفیل کا واقعہ، یہ ابرہہ کا واقعہ اتنا مشہور واقعہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت زندہ تھے، بہت سارے لوگ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 یا 15 سال کے ہوئے تھے، تو لوگ اس وقت جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بادشاہ آیا تھا جو بہت ہی ظالم و جابر تھا۔ تو اس واقعے سے عموماً قریش کے تمام قبائل وہ بالکل جانتے تھے اس واقعے کے بارے میں، لہذا مفسرین نے جو ہے اشارہ کیا ہے کہ الم تر کیف، کیا تم دیکھتے نہیں، سے مراد جو ہے وہ قریش کا قبیلہ ہے، یا قریش کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ الم تر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو وہاں اس سے مراد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ کہیں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، کہیں بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 60,000 کا لشکر اس نے تیار کیا تھا ابرہہ نے، اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے ہاتھی اس نے جمع کیے تھے، جس میں سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس کا نام محمود کہا جاتا ہے۔ اس کو لے کر کے وہ چلا تھا۔ جب وہ وہاں سے چلا یمن سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو راستے میں جتنے قبائل تھے ان قبائل نے ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی اپنی طاقت سے، لیکن چونکہ کہاں 60,000 کا لشکر اور کہاں چھوٹے چھوٹے قبائل کیسے لڑتے، تو اس نے سارے قبائل کو دھست کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ بیچ میں ایک قبیلہ پڑا جس کا نام تھا بنو ثقیف کا قبیلہ۔ اس قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رحال، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہ لات کے پجاری تھے، لات کو پوجتے تھے، اور ان کا جو وہ معبود تھا لات، وہ انہی کے انڈر میں تھا، وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھا، لیکن خانہ کعبہ کے اندر میں اور مختلف قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو بت تھا انہی کے پاس تھا۔ تو بنو ثقیف نے بیچ کا راستہ یہ نکالا کہ ابرہہ سے انہوں نے مصالحت کرنے کی کوشش کی اور ان کو روکا، کہا کہ دیکھو تم ہم سے کیوں لڑتے ہو، ہمارے بستیوں کو تم کیوں برباد کرتے ہو، ہمارا کوئی تم سے یہ منشا نہیں ہے، دیکھو ہم تم کو خانہ کعبہ تک جانے کا راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن تم ہمارے بستیوں کو چھوڑ دو، ہم لوگوں کو مت مارو۔ لہذا اس میں سے ابو رحال نام کا ایک آدمی تھا جس نے راستہ بتایا تھا اس کو، ابرہہ کو، اور وہ ابرہہ پھر اس آدمی کے اشارے پر خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو عربوں نے اس کے قبر کو راستے میں اس کا قبر پڑتا ہے، اس کے قبر پر جو بھی عرب وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں پتھر مارتے تھے اس کے قبر پر، کہتے تھے کہ یہی وہ غدار ہے جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جو ہے غداری کی تھی، مارو اس کو۔ اور وہیں سے جو ہے رمیے پتھر مارنے کا جو رسم تھا وہ چالو ہوا حج کے اندر میں، تو اس کو مارا گیا۔ آج بھی لوگ مارتے ہیں اس کو، جاتے ہیں وہاں تو وہ بنو رحال، تاریخ میں مورخین اس شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابرہہ جو ہے وہ خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عبد المطلب جو ہیں، جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، انہوں نے بھی مصالحت کرنے کی کوشش کی ابرہہ سے، لیکن اس نے بات نہیں مانا۔ پھر
عبد المطلب نے صاف کہہ دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، تم اپنی سوچو، تم کیا سوچتے ہو. لہذا اس نے بات نہیں مانی، اور اس طریقے سے اس نے خانہ کعبہ قریش کے بہت سارے لوگوں کے تجارت کا جو مال تھا اس کو بھی اس نے قبضہ کر لیا. یہاں تک کہ عبد المطلب کے بھی 300 سے زیادہ اونٹ تھے، اس کو بھی اس نے قبضے میں کر رکھا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے خفیہ تدبیروں کو اکارت نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خفیہ تدبیروں کو برباد نہیں کر دیا. اب یہاں مراد یہ ہے کہ الم یجعل کیدہم، قید کے الفاظ استعمال ہوئے. قید کہتے ہیں کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف خفیہ تدبیر کرنا، یا کسی قوم کے خلاف یا کسی گاؤں کے خلاف خفیہ تدبیر کرنا. عربی زبان کے معنی، اس الفاظ کے یہ معنی آتے ہیں قید کے. تو یہ خفیہ تدبیر کیا چیز تھی؟ جبکہ یمن سے چلا تھا ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، سب لوگ جانتے تھے کہ کوئی بادشاہ چلا آ رہا ہے مارنے کے لیے، ڈھانے کے لیے. اس میں خفیہ بات کیا تھی؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ یہ واحد مفسر ہیں جنہوں نے قید کی جو تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خفیہ تدبیر سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ہے. خفیہ کیا چیز تھی؟ اصل میں جو خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کے جنوبی ایریا سے لے کر کے اور مصر و شام تک تجارت کا ایک بہترین راستہ نکلتا ہے. چونکہ قریش لوگ تاجر تھے، قریش کے معنی ہی تجارت کے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بہت بڑے بزنس مین کہلاتے تھے، آج بھی کہلائے جاتے ہیں. تو تجارت کا جو ان لوگوں کا لین دین تھا ایک ملک سے دوسرے ملک کا، وہ جنوبی ایریا سے لے کر کے آپ کو ملک شام تک اس کا راستہ جاتا تھا. تو اس راستے میں ایک جگہ پڑتا تھا تہامہ. وہ تہامہ جو راستہ تھا وہ بہت ہی خطرناک راستہ تھا. دوسرے قبائل کے جو قافلے ادھر سے گزرتے تھے تجارت کا سامان لے کر کے، تو وہ تہامہ کے جو لوگ تھے وہ خون ریزی کرنے میں، لوٹ مار کرنے میں بہت ماہر تھے. وہ لوٹ لیا کرتے تھے، قافلوں کو سب لوٹ لیتے تھے. لیکن قریش کا ہی ایک ایسا قافلہ تھا جو ادھر سے گزرتا تھا، تو وہ لوگ قریش کے قافلے کو لوٹتے اٹھتے نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے قبیلے کا جو بت تھا وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا، اب وہ لوگ بت کے پجاری تھے. لہذا اس حیثیت سے قریش کو عزت و شرف حاصل تھا اور بہت مقرب جانتے تھے تمام قبائل کے لوگ. لہذا وہ تہامہ کے بھی جو لوگ سب تھے وہ قریش کے قافلوں کو ٹچ نہیں کرتے تھے، اس لحاظ سے کہ ہمارے معبود کی دیکھ بھال یہ لوگ کرتے ہیں قریش کے لوگ. تو یہ جو ابرہہ تھا یمن کا جو بادشاہ، اس کے اندر یہ حسد تھی کہ جو قریش کو جو تجارتی راستہ حاصل ہے یمن تک اور شام تک جانے کا، اس تجارتی راستے کو قبضہ کرنا، اس پر بیٹھ جانا اور قریش کو اپنا مرعوب بنا کر کے پورا تجارتی سسٹم ان سے حاصل کر لینا، یہ اس کا چال تھا. خفیہ تدبیر دراصل یہی تھی کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے بعد، قریش کو غلام بنانے کے بعد، ان سے ساری چیزیں اپنے اندر لے لینے کے بعد، ان راستوں کو، ان تجارتی راستوں کو ہم اپنا لیں گے اور پھر وہاں ہم قابض ہو جائیں گے. دراصل خفیہ تدبیر اس کی یہ تھی ابرہہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خفیہ تدبیر کو گمراہی میں بدل دیا، کارت کر دیا، برباد کر دیا. تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے اور کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیروں کو اکارت میں بدل دیا، ختم کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے ان پر بھیجا پرندوں کے جھنڈ. اب یہاں بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے سمجھنے کی کہ لوگ ابابیل سے مراد سمجھتے ہیں کہ ابابیل کسی پرندے کا نام ہے. ہمارے یہاں جیسا مشہور ہے ہر جگہ، طیر کے معنی پرندے کے ہوتے ہیں عربی زبان میں. جو بھی عربی زبان جاننے کے لوگ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور ابابیل کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں جھنڈ. مثال کے طور پہ یہاں پر 50 گھوڑے کا جمگھٹ ہے تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ گھوڑے کا جھنڈ ہے. آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے ڈسکوری چینل میں کہ وہ جو زیبرا ہوتا ہے وہ اکثر جھنڈ کے شکل میں ہوتا ہے. بھاگے گا تو ایک دم تیز رفتار، آندھی طوفان کی رفتار میں وہ جھنڈ کے جھنڈ بھاگتا ہے. تو ابابیل سے مراد یہاں جھنڈ ہے اور طیر سے مراد پرندہ ہے. ابابیل کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا تھا. ایک پرندہ بھیجا تھا. وہ پرندہ کیسا تھا، اس کی شکل کیسی تھی،
کچھ مورخین تو لکھتے ہیں کہ اس کی شکل جو ہے وہ جانوروں جیسی تھی اور پیر جو ہے پرندوں جیسے تھے اور اس میں بہت بڑے بڑے پنجے تھے. بہت ساری باتیں مورخین لکھتے ہیں لیکن ان سب باتوں کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. بس اللہ نے ایک پرندہ بھیجا تھا جھنڈ کے جھنڈ جو بحر احمر کی طرف سے ڈیڈ سی جس کو ہم کہتے ہیں اس طرف سے وہ آئے تھے اڑتے ہوئے اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا. تو وارسلنا علیہم طیرا ابابیل, اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے ان پر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو ان کو مارتے پتھروں سے, من سجیل, اور پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے ان پر. جیسے ایک مثال کے طور پہ کہیں پہ سوکھی ہوئی مٹی ہے, وہاں پر آپ پانی گرائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے پانی گرائیں گے تو چاروں طرف مٹی کا تھوڑا تھوڑا بلبلہ بن جائے گا, مٹی لگ کر کے بلبلہ بن جائے گا. پھر دھوپ کی کشش جب اس پر پڑتی ہے تو وہی بلبلہ کڑا بن جاتا ہے, ہارڈ مٹی ہو جاتا ہے. دراصل وہ پتھر پہاڑ کا وہی پتھر کوئی کنکر نہیں تھا بلکہ وہ مٹی پر گرا ہوا پانی, اس سے بنا ہوا بلبلہ, اور اس پر دھوپ کی تپش لگنے سے وہ اتنا کڑا ہو چکا تھا کہ وہ ایک بلٹ ٹائپ کا بن گیا تھا. تو وہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جو پنجوں میں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اور وہ جو ہے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیا اور ان پر وہ پتھروں کی بارشیں جو ہے ان پر کریں. فجعلہم کعصف مأکول, پھر ان کا حال اللہ ایسا ہو گیا کہ وہ بالکل ایک کھایا ہوا بھوسی کی طرح وہ ہو گئے. اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو تاریخ سے منقول ہے, اس کی طرف جانا مقصود نہیں ہے. یہ الگ ڈسکشن ہے, یہ الگ موضوع ہے جس پر بحث کیا جائے گا. مولانا حمید الدین فراہی دنیا کے ایک مختلف مفسر ہیں جنہوں نے اصحاب فیل کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے وہ بالکل مختلف کی ہے, بالکل مختلف تفسیر ہے ان کی. یہ ابرہہ کا بادشاہ کا آنا اور خانہ کعبہ کو ڈھانا اور یہ پرندوں کے جھنڈ کا آنا, پتھروں کی بارش ہونا, یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک تاریخی پس منظر سے بلکہ قرآن کے الفاظ کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے, یہ سب کوئی آلتو پھالتو باتیں ہیں. اور انہوں نے جو اپنا یہ رویہ پیش کیا ہے, اپنی جو رائے انہوں نے دی ہے وہ بھی دلائل کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا ہے. اب بہت ہی کمال کی چیز ہے جس کو قرآن کی آیت کے تناظر میں اگر سمجھا جائے تو بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے. ان کی بات کو بھی کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے, وہ بھی انہوں نے بالکل تاریخی پس منظر میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. لوگ کہتے ہیں کہ جب ابرہہ آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو جیسے کہ وہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی, پرندوں کی جھنڈ کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے جانوروں جتنے بھی ابرہہ کے لشکر تھے, جانور تھے, سب کو نیست و نابود کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ پرندے جو اڑتے ہوئے آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پتھر لے کر کے نہیں بھیجا تھا بلکہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے تھا کہ وہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں جو جانور مرے ہوئے تھے وہ سر گل رہے تھے, جس کی بدبو سے پورے گاؤں سماج نہیں بلکہ پورے شہر ملک میں ایک جراثیم کی فضا قائم ہو گئی تھی, جس سے لوگ طاعون کی بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے تھے. اس جانور کو کھانے کے لیے, ان کو نوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو بھیجا تھا, اور وہ پرندے آئے, سارے جانوروں کو انہوں نے کھا کر کے ختم کر دیا. تو پھر ترمیہم پتھر پھینکنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے ابرہہ سے مقابلہ کرنے کے لیے, ابرہہ جب یمن سے چلا تھا تو کئی قبیلے سامنے آئے, سارے قبیلوں نے اس کا مقابلہ کیا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قریش کے قبیلے والوں نے ابرہہ سے مقابلہ نہیں کیا ہوگا, جبکہ عربوں کی گھٹی میں, ان کی تاریخ میں ہے کہ تلوار اٹھانا اور جہاد کرنا ان کے نفس میں شامل ہے. اور ابرہہ جیسا بادشاہ آئے گا اور وہ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں گے, وہ لڑیں گے نہیں, بلکہ وہ بھی لڑے ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں میں, بہت سارے مورخین لکھتے ہیں کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ ڈر کے مارے گھس گئے, غار میں گھس گئے, کوئی پہاڑ پر بھاگ گئے.
مولانا حامد الدین فرائی کہتے ہیں وہ ڈر کے مارے گھس نہیں گئے تھے، بلکہ وہ پہاڑ پر چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، انہوں نے اپنی تدبیریں اپنائی وہاں پر، اور وہاں سے جا کر کے وہ پتھر برساتے تھے اس کے لشکروں پر، ان کے فوجوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہوا کے ذریعے اس پتھر میں اتنی تیز رفتاری پیدا کر دی کہ وہ پتھر جب لگتا تھا کسی جانور کو تو وہ بلٹ کا کام کرتا تھا اور اس کو تہس نہس کر دیتا تھا۔ تو تہس نہس ہونے کے بعد جب جراثیم اور جراثیم کی فضا جب قائم ہونے لگی، پورے معاشرہ جو ہے گندگی آلود ہونے لگا سڑنے کی وجہ سے، تو اس کو کھانے کے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا۔ اور انہوں نے عرب کی تاریخ میں جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں ان کی شاعری کو نقل کیا ہے، جس میں ان کے شعراء نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ اپنی شاعری میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قریش کی مدد کی اور انہوں نے پتھر پھینکا اور وہ ہوا کے ذریعے سے تیز رفتاری سے پورے جانوروں کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنا مختلف جو اپنا رویہ پیش کیا ہے، تو وہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگ ان سے اتفاق رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو مفسرین کرام ہیں، جو متفق علیہ فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ابرہہ جو ہے وہ چلا تھا یمن سے ڈھانے کے لیے، اور وہ پرندے جو تھے ان کے پنجے میں جو بلیٹس تھی وہ اتنی، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اتنی اونچائی پر تھے پرندے اتنی اونچائی پر تھے کہ اگر وہ پتھر جیسے چھوڑتے تھے تو ظاہر بات ہے جب جتنی اونچائی سے آپ کوئی چیز گرائیں گے وہ چیز گرتے گرتے اس کے اندر اتنی تیز رفتاری آ جاتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو وہ پرندے جب اپنا پتھر چھوڑتے تھے تو وہ گرتے گرتے میں ان کے اندر اتنی تیزی ہوتی تھی کہ وہ آ کے لگتا تھا ہاتھی کو یا پھر کسی کو تو اس کو ختم کر دیتا تھا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ پتھر جہاں پر لگا وہاں سے آر پار ہو جاتا تھا، ہاتھی کے سر پہ لگا تو سر کا آر پار ہو گیا۔ تو اس طریقے سے مختلف باتیں جو ہے سامنے اس صورت کے تعلق سے آتی ہے۔ لہذا ایک طرح کی تنبیہ ہے اس صورت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو آگاہ کیا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس سے پہلے بھی جو دو تین صورتیں پڑھی گئی ہیں اس سب میں انذار کی کیفیت کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے، تو اسی طریقے کی کیفیت اس صورت کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ لہذا اصحاب فیل کے واقعے سے ہم لوگوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد اور تباہ و برباد کر دیا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔